سال کے بعد جب قحط آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس زمین کے خزانے تھے، تو مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط آیا، جس میں ایک علاقہ کنعان کا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ارض شام، فلسطین۔ تو خبریں پھیل گئیں، پہلے زمانے میں بھی خبریں پھیلا کرتی تھیں مسافروں کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، کہ بھائی صرف ایک دنیا میں یا اس علاقے میں قریب کے ملکوں میں مصر ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے اس قحط کی پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ پہلے سے لوگوں کو اندازہ تو نہیں تھا نا کہ اگلے 7 سال میں قحط آئے گا، وہ تو رج کے کھا رہے تھے، حفاظت بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اتنا اسٹور کر لیا تھا، اتنا مال اگلے 7 سال کے لیے جمع کر لیا تھا، پیداوار میں اضافہ کر کے بھی اور قناعت سے کام لے کر بھی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ 7 سال مصر کی خوراک کے لیے کافی تھے، بلکہ آپ کی بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے علاقوں کو بھی آپ نے خوراک فروخت کرنا شروع کر دی، جس سے مصر کی معیشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو بہرحال خبریں پھیلنا شروع ہوئیں، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی قحط پڑا ہوا ہے اور ہم بھوک سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے جمع پونجی دے کے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں بھیج دیا کہ بھئی مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، یا عزیز مصر کے پاس جاؤ اور وہاں سے خوراک خرید کے لاؤ۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور محل میں داخل ہو گئے، فعرفہم، یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے، بچے تھے، ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے میں تغیر بہت زیادہ آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے بڑے تھے تو ان میں اتنا زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی بیٹوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ایسے عزیز مصر بن کے بیٹھ سکتا ہے مصر میں۔ تو وہ تو اگر ان کو ان کی شباہت نظر بھی آئے گی تو بھی ان کو لگے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، بھائی ان جیسے لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یعنی ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں وہ وزیر خزانہ بنا ہوگا یہاں پہ اور عزیز مصر بنا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے۔ تو ان کو کنفیوز تو ہوئے، جیسے کہ آگے قرآن سے پتہ چلتا ہے، آگے آیتیں آئیں گی ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ شکل ان کو شباہت محسوس ہوئی اپنے بھائی کی، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنے اونچا مقام پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ۔ تیسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جب اڑوس پڑوس میں قحط پڑا ہے تو یقیناً یعقوب علیہ السلام میرے بھائیوں کو بھیجیں گے، تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار بھی ہوں گے، تو اس بیس پہ بھی آپ نے جلدی پہچان لیا۔ جبکہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب محل میں آئے تو ایک ظاہر ہے محل کا ایک روب بھی ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کسی کے چہرے پہ زیادہ نگاہ بھر کے بھی نہیں ڈالتا، اور یہ ایسے سوال تفتیش کے لیے پوچھنا بھی ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کہیں یوسف تو نہیں ہے۔ تو ان کو قرآن سے پتہ چلتا ہے ڈاؤٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی بادشاہ سے کون پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، ہمیں یہیں سے باہر نکال دیا جائے کہ اتنا تم کیوں ہم سے فری ہو رہے ہو۔ تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے یوسف نے پہچان لیا اور ان کو تردد رہا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے ہیں نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ جیسے ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، اسی طرح بنیامین سے بھی ان کو حسد تھا، تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے، اسی خوف سے جس خوف سے یوسف کو نہیں بھیجتے تھے علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا لا یہ تھا کہ راشن اسی کو ملے گا جو بنفس نفیس آئے گا۔ گھر کے جتنے مرد ہیں نا، تو جب تک کوئی، ہاں عورتوں کو مستثنا یقیناً کیا ہوگا، بوڑھوں کو مستثنا کیا ہوگا، لیکن جب تک گھر کے سارے مرد حاضر نہیں ہوں گے تو ان مردوں کے حساب سے میں راشن دوں گا۔ یہ لا بنایا ہوگا تاکہ 2 نمبری نہ کریں لوگ، پتہ چلا ایک آدمی آ رہا ہے اور 20 آدمیوں کا راشن لے کے جا رہا ہے اور گھر میں 20 افراد ہی نہیں ہیں۔ تو اس اصول کے مطابق یوسف علیہ السلام کا یہ حق تھا کہ وہ بنیامین کا راشن ان کو نہ دیں، لیکن انہوں نے آ کے عذر پیش کیا کہ بھئی وہ جو ہمارا بھائی ہے وہ چونکہ باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج نہیں سکتا، اور بوڑھا باپ ہے، اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں بنائیں انہوں نے۔
تو تاکہ یوسف علیہ السلام کو یقین آ جائے اور وہ بنیامین کا راشن بھی دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ تو بنیامین کا راشن دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو حکم دیا کہ اگلی دفعہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا، اگلی دفعہ تمہیں بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے۔ چلو اس دفعہ تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ بھی اگر تم لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، تو اس جھوٹ کی سزا یہ ملے گی کہ ابھی تو میں نے اضافی راشن دے دیا، اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا راشن بھی تمہیں نہیں ملے گا، یعنی اگلے سال یا اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے پھر تو قحط سے بھوک سے ہلاک ہی ہوں گے اور کیا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے۔ یہاں چند اشکالات ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیوں نہیں بلوایا، سیدھا سیدھا بتا کیوں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تاکہ ابا جس ٹینشن میں ہیں اس ٹینشن سے تو نکلے نا وہ۔ یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا جس ٹینشن میں تھے ان کو تو اس ٹینشن سے نکالنا فرض ہے۔ جب کوئی گمشدہ بیٹا ملتا ہے تو فوراً جا کے خبر دیتا ہے کہ ابا کو بتا دو بھائی میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں، اور ابا کو فوراً لے آؤ تاکہ جدائی کا جو غم ہے وہ تو ختم ہو۔ تو یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو بھی بلوا دیا، اور پھر آگے آ رہا ہے ان آیتوں میں کہ ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اس سے ابا کا ڈبل غم ہو گیا۔ تو یہ تو صورتاً تو یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن یہاں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ اللہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائیں، یعنی بیٹے کی آزمائش تو ختم ہو گئی ہے، یوسف کی آزمائش تو ختم، اب ان کو تو اللہ نے نواز دیا ہے، لیکن ابا کو جو کامیاب کرنے سے پہلے اور مصر میں لانے سے پہلے اور شاہی پروٹوکول سے پہلے اور بیٹے سے ملانے سے پہلے ان کے صبر کا اور زیادہ امتحان لیا جائے، اور اس امتحان لینے کا طریقہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی شو نہ کریں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ اور بڑی آزمائش میں ڈال دیں کہ بہانے سے اپنے دوسرے بھائی کو بلا کے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور ابا کہیں کہ دیکھو ایک غم سے میں ابھی نکلا نہیں تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، اللہ نے میرا دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا۔ تو اس سے یعقوب کی آزمائش ہوگی کہ اس موقع پر بھی وہ صبر کریں گے اور ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا تاکہ آزمائش ہو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی زیادہ، اور ہمارے لیے پھر اس صورت میں ہمیں اسباق ملے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو فرمایا کہ اس دفعہ تو تم نہیں لے کر آئے، لیکن اب جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے نا بنیامین، اب کی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ابا کو ڈر ہے کہ بچہ گم نہ ہو جائے اور کوئی کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے جیسا کریم بادشاہ، ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے، ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بچہ یا لڑکا کوئی نوجوان اچھا پسند آتا ہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں۔ تو میں تو ایسا نہیں کر رہا، الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، میں کیل بھی بھرپور طریقے سے دے رہا ہوں، ایسا نہیں اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میزبانوں میں بھی بہت اچھا میزبان ہوں، میں نے تمہارا اکرام بہت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا تھا، شاہی پروٹوکول دیا، تو اتنا اچھا بادشاہ ہوں میں، اتنی اچھی مہمانی کر رہا ہوں تمہاری، تو کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو اس بھائی کو رکھ لوں گا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کچھ کیل نہیں ملے گا تمہیں، تمہارا راشن بھی نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے تم باتیں کرنا شروع کر دو، وہ ابا نے یوں کیا تھا تو ایکچولی یہ ہو گیا تھا، تو قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، بات سنوں گا ہی نہیں تمہاری میں۔ یہ ساری تاکیدیں یوسف علیہ السلام اس لیے لگا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی کو بلایا جائے، تاکہ اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا ہے، اس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے، تو کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کو لایا جائے۔ قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اگلی دفعہ ہم آئے تو ہمارا راشن بھی گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سنراود عنہ اباہ، ابا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابا کو ہم پھسلائیں گے، بہلائیں گے، سمجھائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ وقال لفتیانہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو بھی محل کے ملازم تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ لوگ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الیہم، یعنی پہچان لیں گے، شاید کا مطلب یہاں وہی یقین ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لیں گے یار ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے،
تو اس کے پاس تو ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، بھائی کو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بھائی پہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں گے تو اس جمع پونجی کو پہچان لیں گے۔ لعلہم یرجعون، اسی بیس پہ یہ واپس آئیں گے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے نا بھائی کو واپس لانے کے، بنیامین کو اپنے محل میں بلانے کے، وہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، دھمکیاں بھی دے دیں اور احسانات بھی کر دیے کہ احسانات کیے، بہترین اکرام اور جمع پونجی واپس کر دی، تو یہ احسانات ہو گئے، اور دھمکی بھی لگا دی کہ بھئی اگر احسان کی وجہ سے نہیں لاتے تو ڈر کے واپس لے آئیں کہ تمہیں کوئی راشن واشن نہیں ملے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ اپنے ابا کی طرف لوٹ کر گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک لیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ہم سے کیل کو روک لیا گیا۔ ابا اس سال تو راشن مل گیا، اگلے سال اگر بارش نہیں ہوئی اور پھر راشن نہیں ملے گا ہمیں۔ فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم بھی کیل کریں، پیمانہ استعمال کریں، یعنی راشن لیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ تو کہنے لگے ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے؟ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر اسی طرح، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، یعنی میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح اعتماد کروں نا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، پھر خود پریشان بھی ہوئے کہ اگر نہیں بھیجتا تو پھر تو سرے سے کوئی کیل ہی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں راشن ہی نہیں ملے گا، پھر تو ہم قحط سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے یعقوب علیہ السلام کہ اب بھائی کو بھیجنے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ان پر اعتماد کر رہا ہوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا، نہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ قحط سے سارا خاندان ہلاک ہو جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پر ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہویں تھیں، ان کے پوتیاں نواسیاں، جو بھی خاندان کے سربراہ میں ان کی ذمہ داری، تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ صورتاً تو یہ کام حماقت کا ہے، بے وقوفی کا ہے کہ ایک شخص پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان لوگوں پر جن پر پہلے بھی اعتماد کر کے نقصان ہوا ہے، لیکن مجبوری کیا، فاللہ خیر حافظا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو بہتر حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اب اللہ ہی سے میں امید لگاتا ہوں کہ وہی بچے کی حفاظت کرے گا اور وہی میرے بچے پر رحم کرے گا۔ تم نے اگر ظلم کا ارادہ کر لیا تو اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو شاید وہی رحم کرے میرے بیٹے کے اوپر۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ظاہر ہے اس لیے تیار ہوئے کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک مصیبت کا اگر یقین نہیں ہو اور ایک کا یقین ہو تو اس مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو غیر یقینی ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی قوی خطرہ تھا کہ بیٹے کو یہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا، امکان تھا کہ وہی حرکت کریں جو یوسف کے بارے میں تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا بھائی ان کو اتنا میری حالت دیکھ کر اب شاید ان کو ترس آ جائے، لیکن نہ بھیجنے میں یہ یقین تھا کہ قحط سے ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ روٹی کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے، خوراک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر تو اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن اب اللہ پہ